بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ویڈیو خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی یا جن کی شادی بہت جلد ہونے والی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان 7 عورتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن سے کسی کو بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، اب آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کون سی عورتیں ہو سکتی ہیں کہ جن سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک عرب فوک وزڈم کا ایک واقعہ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد آپ یقیناً ہم سے ایگری کریں گے کہ واقعی ان 7 عورتوں سے جن کا ذکر اس ویڈیو میں کیا جانے لگا ہے، ان سے شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عرب میں کثیر الزوجی یعنی زیادہ شادیوں کا رواج ہے۔ چنانچہ یہ فوک وزڈم کا نمونہ جو ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہایت آزمودہ اور مبنی برحق ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ 7 قسم کی عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا، خواہ وہ حسن و جمال اور مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ 7 عورتیں یہ ہیں: انانا، منانا، کنانا، ہنانا، ہداکا، براکا اور شداکا۔ بھائیو، یقیناً یہ تمام الفاظ آپ کے لیے اجنبی ہوں گے، چنانچہ ہم ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے جس عورت سے خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی امیر کیوں نہ ہو، جس سے شادی نہ کرنے کا کہا گیا ہے، وہ ہے انانا، یعنی وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھے، یعنی ہر وقت وہ شکوہ شکایت ہی کے موڈ میں ہو اور ہمیشہ اس کا مزاج بگڑا ہی رہے، اور یہی اس کی روٹین بن جائے کہ وہ سراپا شکایت بنی رہتی ہے، ہر بات میں کیڑے نکالتی ہے اور ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھتی ہے۔ اس کے بعد دوسری عورت جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے منانا، وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان جتاتی رہتی ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے وہ کیا، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، تو کچھ بھی نہیں رہا تو میں نے یوں تیری مدد کی، لیکن پھر بھی مجھے تجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ دوستو، یہ کم ظرفی کی نشانی ہوتی ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی ساری عمر کسی ایسی بیوی کے ساتھ گزارنا پسند نہیں کرے گا جو کم ظرف ہو اور بات بات پر احسان ڈال کر شرمندہ کرنے والی پرسنالٹی ہو۔ ایک بزرگ صوفی شاعر کا شعر کا مفہوم ہے کہ بوڑھوں سے محمد بخش فیض کسی نہ پایا، کیکر پر گوڑ چڑھایا ہر خوشہ زخم آیا۔ تو یہ عورت جو منانا کہی گئی ہے، یہ وہی سچویشن ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی پچھتاتے رہیں گے اگر اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ذرا سی مہربانی کرنے کے بعد آپ کو مسلسل اس کی یاد دہانی کرواتی رہے۔ تو دوستو، اس کے بعد تیسری عورت کا ذکر ہے، وہ ہے کنانا، یعنی وہ عورت جو ہمیشہ پیچھے کی طرف دیکھتی رہے، ہمیشہ اپنے ماضی کو یاد کرتی رہے کہ فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ تھا، وہ تھا، فلاں وقت میں میرے والدین کے گھر میں تو یوں ہوتا تھا، لیکن تمہارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اپنے ماضی میں تو یہ سہولت میسر آتی تھی، مگر اب تو میں تمہارے پاس آ کر رل گئی ہوں، برباد ہو گئی ہوں۔ دوستو، ایسی خاتون کو کنانا کا لقب دیا گیا ہے جو اپنے حال میں جینے کے بجائے ماضی میں جیتی رہے، اس کو ماضی اپنا زیادہ پسند ہو اور وہ اپنے مرد کو تانا دیتی رہے۔ دوستو، یہ وہی عورتوں کی کیٹیگری ہے جو ہم میں سے اکثر بھائی جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ جو میری شریک حیات ہے وہ یوں تانا دیتی ہے کہ شادی سے پہلے تو تم ایسے تھے مگر شادی کے بعد فوراً تم بدل گئے ہو۔ چنانچہ اسی لیے اس عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ کنانا عورت سے بھی کبھی شادی مت کرنا، خواہ وہ حسن و جمال میں لاجواب ہو، حور پری ہو یا مال و دولت سے بے مثال ہو۔ ان 7 عورتوں کی فہرست میں چوتھا نمبر اس عورت کا ہے جس کو حنانا کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو ہر وقت اپنے سابقہ خاوند کو ہی یاد کرتی رہے اور اسی کمپیریزن کی بیماری میں مبتلا رہے کہ وہ کہے کہ میرا سابقہ خاوند تو بڑا اچھا تھا مگر تم تو ویسے ہرگز نہیں ہو، وہ میرا یوں خیال کرتا تھا، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، مگر یہاں تمہارے ساتھ شادی کے بعد حیثیت ایک نوکرانی جیسی ہو گئی ہے۔ دوستو، ایسی عورت یعنی جسے حنانا کہا گیا ہے، اس سے بھی نکاح کے عمل سے دور ہی رہنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک عذاب کی صورت میں اور ایک سزا کی صورت میں گزرنے کا امکان ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس 5ویں عورت کی طرف جس کے بارے میں نصیحت کی گئی کہ اس سے بھی کبھی شادی کے بندھن میں نہیں بندھنا چاہیے۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت فرمائش ہی کرتی رہے، یعنی کچھ بھی دیکھے تو اس کی طلبگار بن جائے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میں نے یہ خریدنا ہے، فلاں نے یہ خرید لیا تو مجھے بھی خریدنا پڑے گا۔ دوستو، یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہروں کو مالی مشکلات کا، معاشی مسائل کا شکار کر دیتی ہیں، اور پھر ایسی سچویشن ہی سے بہت ساری دیگر خرابیوں کی پیدائش ہوتی ہے۔
تو اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے سامنے والی جو عورت ہے وہ ہداکا کی کیٹیگری میں ہے، یعنی اس کیٹیگری میں ہے جو ہر وقت فرمائش کرتی رہے، تو آپ ان سے نکاح کے بندھن سے پرہیز کریں۔ بھائیو، چھٹی عورت جس کے بارے میں یہ نصیحت اس عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو کی ہے کہ اس سے بھی شادی نہ کرنا، اس کو براکا کا لفظ دیا گیا ہے۔ یعنی براکا جو ہے وہ برق سے نکلا لفظ ہے، وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دمک میں لگی رہے، اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہے، اپنی آرائش میں لگی رہے، اور اس کو اپنے گھر کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے خاوند کی کوئی پرواہ نہ رہے۔ ایسی عورت سے بھی اگر کوئی نکاح کے بندھن میں بندھ گیا تو زندگی آسان نہیں رہے گی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بے نیازی کی کیفیت میں ہے، وہ پہلے ہی پرواہ نہ کرنے والی ہے، اس کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے، تو وہ آپ کے لیے کیا کرے گی؟ اور آخر میں بھائیو، اس عورت کو شداکا کہا گیا ہے، 7ویں عورت کو جس کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنے سے منع فرمایا گیا۔ شداکا وہ عورت ہے جو تیز زبان ہو اور ہر وقت باتیں بنانا ہی اس کا کام ہو۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کوئی بھی تیز زبان شخصیت ہو، اس میں صبر کا مادہ بالکل نہیں ہوتا، اور وہ ہر وقت آپ پر تانے اور طنز کے نشتر چلاتا رہے گا، اور زندگی بالکل ایک جہنم بنا دی جائے گی، اور آپ اس تیز زبان عورت کے منہ سے اپنے لیے کچھ محبت کے 2 بول سننے کے لیے ترس جائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھیں وہ 7 عورتیں جن کے بارے میں عرب فوک وزڈم کا یہ واقعہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا، اور آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر صورتحال ایسی ہے کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ پوری زندگی پر محیط یہ انفارمیشن جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آخر میں آپ کو یاد دہانی کروا دیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے نظر آنے والے بیل آئیکن پر کلک کر کے فوری طور پر ہمارے سبسکرائبر بن جائیے، تاکہ فیوچر میں آنے والی دیگر معلوماتی اسلامی ویڈیوز بر وقت موصول کرتے رہیں۔ اگر آپ کسی بھی شرعی مسئلے پر کوئی رہنمائی چاہتے ہیں، کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے کوئی وظیفہ درکار ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کر اور اپنا مسئلہ بیان کر کے ہمیں بھیج دیجیے۔ ہم جلد از جلد اس مسئلے کا کوئی حل تجویز کرتے ہوئے ویڈیو لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔